اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میری یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے۔ آج اس ویڈیو میں 2 سے 3 یا 3 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی۔ پلیز آپ اسے سکپ مت کرنا، یہ آپ کا مستقبل بنا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ترجمۃ القرآن کی فضیلت اور فوائد۔ اس کے کتنے فائدے ہیں اور اس میں کیا کیا فضیلت ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی فضیلت قرآن مجید میں سے ہی لی ہے، تو بہت سے حوالے میں نے لیے ہیں۔ پلیز اب ساری سماعت کرنا، تھوڑی سی ویڈیو ہے، آپ کا مستقبل بنا سکتی ہے۔ سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت ہے پوری قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت فرمایا، تاریکیوں سے نکالنے والی کتاب فرمائی، نجات کی باعث یہ کتاب ہے ہماری۔ آگے ایک اور جگہ میں فرمایا قرآن مجید میں، سورۃ مومنین میں قرآن مجید کو نور فرمایا اور کہا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر۔ قرآن مجید کو نور کا لفظ دیا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورۃ اسراء میں، سورۃ مومنوں کے لیے شفا بنایا، قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا بنایا اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا قرآن کو مومنوں کے لیے باعث شفا۔ اور ایک اور جگہ بھی فرمایا سورۃ انبیاء میں، قرآن مجید کو برکت والی کتاب بنایا اور فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو کتاب ہے، بہت ہی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی۔ آگے اب میں آپ کو ترجمہ القرآن کے فوائد بتاتا ہوں، یا میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو مجھ پہ ہوا۔ یہ حفظ القرآن کے بعد کا سارا تجربہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ پہلے ہم جس کے گھر جاتے تھے، اپنے دوستوں کے گھر یا کسی رشتہ دار کے گھر، ان کی گھر میں کوئی محفل ہوتی تھی یا کوئی نیا گھر پر آیا، کسی نے نئی گاڑی لے لی یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا، ہم نے کہتے تھے ماشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ترجمۃ القرآن کے فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں اور ختم نہیں ہوں گے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم ان کے گھر جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے ماشاءاللہ، سب کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کا تب مجھے ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، ہم کہتے رہتے تھے ماشاءاللہ، پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا ہم کیا اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو حفظ کرنے کی بات بتا رہا ہوں، اور ترجمۃ القرآن جو میں نے کورس کیا اس کے پہلے کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ پھر اگر ہم نے کام کرنا ہوتا یا کوئی بھی میں نے بات کہنی ہوتی تو ہم کہتے انشاءاللہ، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حفظ القرآن کی بات کا میں کہہ رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہم جو روز سورت پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، اس کا بھی مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد کا میں بتا رہا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں۔ پھر اب جب میں نے ترجمۃ القرآن کا یہ کلاس کی، اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد مجھے سورۃ الفاتحہ کا نہیں آتا تھا، نہ ہم جو آیت الکرسی پڑھتے تھے، سورۃ الفاتحہ ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، پر پڑھے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم پڑھ رہے کیا ہیں۔ اور قرآن مجید کا بھی یہی تھا، قرآن مجید میں نے حفظ تو کر لیا پر مجھے اس کا پتہ نہیں تھا ہم پڑھ رہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہمیں درس دیا، کیا رہنمائی دی ہے، اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب میں نے یہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کیا، تب مجھے اس کی اصل روح پتہ چلی، تب قرآن مجید کا اصل مزہ آنے شروع ہوا، اصل لطف آنے شروع ہوا۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ سارے کام قرآن مجید سے ساتھ جوڑ لیں گے تو ہمارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے، ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات دی ہے اس سے بسر ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو ترجمۃ القرآن کا میں نے کورس شروع کیا ہے، اسے آپ جوائن کریں۔ جوائن کرنا کیا ہوتا ہے، بس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تو ہر ہفتے میں آپ کے لیے
ہر ہفتے نہیں، ایک دن نہیں، دوسرے دن میں آپ کے لیے ایک رکوع کی ویڈیو لے کے آیا کروں گا، وہ آپ ویڈیو پوری واچ کریں اور آپ کو انشاءاللہ ترجمۃ القرآن استقامت کے ساتھ آتا رہے۔ کوئی چیز یہ نہیں ہوتی بھئی ہم دیکھ جائے تو ہمیں ساری چیز آ جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے محنت کی، اب جو بھی کوئی حدیث پڑھا ہوتا ہے یا کوئی بھی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوتا ہے مجھے پہلے سمجھ آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید پڑھنے سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔